بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 مارچ 1940 جب پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی، ریزولوشن آف پاکستان مارچ کے مہینے میں منظور ہوئی، لیکن 83 ایئرز لیٹر 83 سال بعد ہمیں اسی شہر میں جہاں پہ پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی وہاں پہ ہی ہمیں ایسی بربریت نظر آئی کہ دل کو اور دماغ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے انتہا قربانیاں دی۔ کچھ ذرائع کے مطابق مارچ 23 1956 یعنی پاکستان بننے کے 9 سال بعد پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن بھی ایکسپٹ کی گئی۔ ناظرین، اب جو ہیومن رائٹ وائلیشن جنرل عوام کے ساتھ پاکستانی اداروں نے پاکستان کی سڑکوں پر کی، کیا اسی پاکستان کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا؟ کیا اسی پاکستان کی بات اس قرارداد میں کی گئی تھی؟ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کی آواز سلمان ارشد۔ السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں جہاں پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کیا ہوا پچھلے ہفتے اور ریسنٹ ایونٹس کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی جنریشن کے ساتھ Pakistan will change. It has always happened. Major changes comes with the newer generation stepping forward and taking charge. آج ہمارے مہمان بھی ایسے ہی دو لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یعنی کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں انٹرنیشنل ریلیشن پڑھ رہے ہیں، 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کام بھی کیا، تو سوشل ورک کا تجربہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، انہوں نے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن بھی بنائی ہے تاکہ یہ اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور سوشل ایکٹیویٹی پہ کام کر سکیں۔ میں انٹروڈیوس کرواتا ہوں مریم رحمان اور نوال رحمان کو جو ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے۔ السلام علیکم مریم اینڈ نوال، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، ہم ٹھیک ہے، آپ کیسے؟ آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اب بہت سے سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں کوئی اور سوال کروں، پہلے ہمیں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ what is the name of your organization first and what is the purpose of it? Yeah, so our organization is the MNR Foundation. Our goal with the organization was to create an environment for youth to get involved with social causes. ہم پاکستان میں بھی کام کرتے ہیں، کینیڈا میں بھی کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو volunteers ہیں وہ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ All 6 continents we have volunteers, and we run a number of initiatives ranging from advocacy initiatives, storytelling projects, so videos and social media initiatives, and also development projects. And most of those are based in Pakistan, and especially in our village in Pakistan. And a lot of the causes that we work for include girls' education access, inclusivity, so making sure that we're tackling issues like racism and Islamophobia. So there's a wide range of issues that we focus on, but it is a youth-led movement to really engage youth from around the world and make sure that they have the resources to take action for the issues that they care about. That's amazing actually, that's very good to hear. And youngster like you اور دا فیوچر آف پاکستان، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہوں، میرے جو بھی نئے مہمان آتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ پاکستان سے خود کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ سے یہ سوال کرنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہو، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اگلی پوری نسل کو انسپائر کر رہا ہوگا، اور I'm pretty sure اور بھی کرے گا یہ دیکھ کے کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو میں پھر بھی یہ سوال فارمیلٹی کے لیے پوچھ لیتا ہوں کہ خود کو آپ لوگ پاکستان سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ پاکستان ہمارے لیے ہماری بچپن کا سب سے اسپیشل پارٹ تھا۔ ہم اراؤنڈ 5 ایئرز اولڈ تھے جب ہم کینیڈا موو ہوئے، اور ہمارے بابا کشمیر سے ہیں، تو کشمیر اور پاکستان دونوں کے درمیان ہم بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بار بار وی ور سو لکی کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی تھی کہ ہم واپس جائیں۔ ہماری ٹیچرز بھی انکریج کرتے تھے کہ آپ اپنے ہوم کنٹریز جاؤ، آپ دا ریجنز دیٹ یو آر فرام، اور آپ اپنے کلچر، اپنے فیملی اور ان ساروں چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور اس وجہ سے ہم our whole childhood and even till now ہمارے پاس اتنے زیادہ اپرچونیٹیز ہوئی کہ ہم واپس جا سکیں۔ ہمارے لیے پاکستان اور وہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہماری سب سے اچھی یادیں تھیں۔ کینیڈا بھی ہم مطلب we appreciate it so much and it's given us so much opportunities، لیکن ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگا تھا یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم اپنے فیملی، ہمارے ملک، ہماری کلچر، سب چیزوں سے اتنے دور کیوں آ گئے۔ تو
हमें शुरू से ये हमें पेरेंट्स ने बताया था कि हम अब यहाँ पे पढ़ने आए और हमने इंशाल्लाह कुछ बन के हम पाकिस्तान के लिए ही कुछ कर सकेंगे, हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह. सो अभी तक प्लान तो यही, हम पढ़ रहे हैं और अपने एस्टेब्लिश हो के हमारा दिल है कि हम वापस जाएं. जिस तरह इमरान खान, जिस तरह उनका विजन है पाकिस्तान के लिए, हम भी उसको अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो for us it's always been that it's our home, it's where our our family's from, it's our whole life is about Pakistan as well, so that's how we connect to it. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त. मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आई एम फीलिंग वेरी वेरी प्राउड टू टॉक टू यू एज अ फेलो पाकिस्तानी, कि आप लोग इस उम्र में भी आपने ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू कर दिया और सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं. मे बी आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम एक्चुअली फीलिंग वेरी प्राउड. दैट बीइंग सेड, आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ रहे हैं, आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सोशल वर्क भी किया है. अभी आपने इमरान खान का भी जिक्र कर दिया, तो क्लियरली यू आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ पाकिस्तान. आप किसी न किसी तरह पाकिस्तान की सियासत को फॉलो कर रहे हैं. जो रिसेंट इवेंट्स हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? व्हाट्स योर व्यू? आई वांट टू हियर बोथ ऑफ यू बारी बारी कि आपके व्यूज क्या हैं रिसेंट इवेंट्स को लेकर. I think we should say that we're surprised to see what's happening. लेकिन जो अभी गवर्नमेंट आई है, जो PDM गवर्नमेंट है, इनका हिस्ट्री ऐसा है, तो मतलब unfortunately we can't say that we're surprised. It's so expected कि जब इमरान खान ज्यादा पॉपुलैरिटी में राइज हो रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं इमरान खान के विजन के पीछे, तो ऑब्वियसली इन्हें थ्रेटन हो कि जो ये अब काम कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो कर रहे हैं, ये लोगों को इकट्ठे नहीं होने दे रहे फॉर प्रोटेस्ट, they're basically just doing whatever they can, and जो भी उन्हें तरीका मिलता है वो उस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. So it's disappointing, but unfortunately it's not surprising. And we're just at a loss of, we're seeing all these images and videos coming out from on the ground, and we're so proud of how our like the people in our country have come out and supported Imran Khan. And it's not just a lot of people who are on the other side say that they're just following this leader and things like that. जब इमरान खान को जो लोग support कर रहे हैं, वो इमरान खान को सिर्फ वो एक इंसान को नहीं करे, वो एक आइडियोलॉजी, एक मूवमेंट को सपोर्ट करें, वो अपने मुल्क के लिए जो बेहतरी चाहता है, वो I think that that's the only way that people find that they're gonna be able to create changes in their country, because Imran Khan is dedicated to that. He's the only one I feel who has a proper ideology and a way that he's going to fix our country. The other leaders, we've tested them out. They've been corrupt in the past, and they're continuing their corruption even now. So it's really disappointing that our people are having to go through this, but we're so proud of all of them, that they're standing up for their rights. And I think jitna marzi log mayus bhi ho rahe hain, especially abroad, I feel like unfortunately the morale sometimes gets really low because they just feel that they're helpless, like they can't do anything. लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह लोग अभी खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी जगह जा सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं. इंशाल्लाह ये जो अभी मुश्किल वक्त आया है ये ठीक भी हो सकता है बाद में, और लोगों के सपोर्ट की वजह से, लोगों के हिम्मत की वजह से ही हम आगे बढ़ेंगे. And I think inshallah definitely it is going to get better in the future. Yeah, maybe along these same lines, what we're seeing over this past week and throughout this past year, it's just been complete democratic backsliding. Your freedom to protest, your freedom of information, press, all these things, agar koi bhi us cheez se hat ke baat kar raha hai from what they want to portray, then usko wo suppress karte hain. We had Arshad Sharif was murdered. These are not isolated incidents, and it's just really unfortunate to see how unne ek system bana liya jahan pe अगर आप उनकी suppression करो, उनके their violence को आप उसको support नहीं कर रहे, और आप उसको ये जो corruption का निज़ाम चलाए हुआ, अगर आप इनको support नहीं करें, तो फिर वो आपको इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे, आपके rights को they'll remove them. हमारे last week एक और political worker भी शहीद हुए हैं, ज़िले शाह. Like this is not okay at all. Or the irony is that they call themselves the Pakistan Democratic Movement when they're literally an anti-democratic movement. They're the exact opposite of what they call themselves. And the only people committed to democracy here are PTI, and in between PDM and PTI, like it's PTI who's committed to democracy. इन्हें बार-बार provoke होके भी इन्हें peaceful protest रखे, इन्हें democracy के साथ ही चलेंगे, and result में इनको बार-बार ये test करें अपने violent और अपने oppressive tactics के साथ. ठीक है. निवाल, मैं आपसे पहले सवाल करूंगा, फिर मरियम आपने जो बात की मैं आपसे सवाल करूंगा. निवाल, आपने कहा कि you're feeling proud of the people who showed up to protect Imran Khan's arrest.
आपने ऐसा क्यों कहा? व्हाई डू यू थिंक कि ये ज़रूरी था और आप लोगों पे फ़ख्र क्यों महसूस कर रही हैं? क्योंकि जो दूसरी तरफ लोग थे वो भी तो पाकिस्तानी हैं, मतलब पुलिस वाले हो गए या रेंजर्स हो गए, तो व्हाई डू यू थिंक दैट वे? I think pehle to, if I just make a brief comment about the police and the rangers, I think that unfortunately it's like just the way that our system is set up. Jab se Pakistan bana hai, wo and we've been studying this in our university and everything while we were colonialism and all these lasting impacts of that. Ye colonialism ke nazariye aur jab जो अंग्रेज आए थे हमारे मुल्क में, उन्हें राज किया था, जो भी उनने जो सिस्टम्स बनाए थे, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस रहे हैं, उनने उन सिस्टम्स को चेंज नहीं किया. इसी वजह से जो अभी एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्सेस हैं या अब अनफॉर्चुनेटली जो रेंजर्स भी अब साथ मिल गए, ये कॉलोनियली टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो बदला ही नहीं किसी ने उसको जस्टिस सिस्टम को इवॉल्व भी नहीं किया. तो उनकी तरफ से तो मुझे लगता है कि वो बस अपने रूल्स फॉलो करें जो ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे हैं, और वो unfortunately they're colonial in nature, they're inherited from colonial powers, right? And so that's just how the system is, and unless we have a new government who's focused on fixing those things and reforming those institutions, उनके हम बदल नहीं सकते. लेकिन जो लोग अभी आए हैं, I think that's just really important to stand up against those, and that's all this, it's a part of this movement, right? And if the people don't stand up, अगर लोग आगे नहीं अपने leader को, अपने movement को defend करेंगे, तो unfortunately the colonial institutions are going to succeed, and that can't happen, and they haven't allowed them to succeed so far, and inshallah they'll continue to stand up for their country. Nivaal, good question. I have more questions for you. I'll come back to you. लेकिन ब्रेक पे जाने का वक्त हो रहा है. इससे पहले मैं एक बार मरियम से भी एक सवाल करना चाहता हूँ. मरियम, आपने डेमोक्रेसी का जिक्र किया. आप कनाडा में रहती हैं, यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, pretty much सेम सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसे आपकी बात से लगा कि शायद आपकी शिकायत है जिस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को चलाया जा रहा है. Why is that? Can you elaborate a little bit on it, please? Absolutely. And just one thing I wanted to point out, like this system of liberal democracy जो हमने बनाई हुई है, पूरी दुनिया में इसमें issues हैं. There's issues in Canada for, depending on who you are, like for indigenous folks, for black folks, like their engagement with the system is always violent, and it's also oppressive. So that's one thing. Like even Canada seems like such an incredible country, and we're struggling with it too. Pakistan it was just created as a state, and perhaps the way that and this is true for most colonial post-colonial nations, like Vampe, there's been an elite capture of these democratic institutions, and the state is used to advance their goals. It's used to advance their corrupt practices, and for them to profit and exploit the people. So that's my problem with democracy in Pakistan, and it's so blatant, and it's not just a few groups that are suffering, it's all of Pakistanis, majority of Pakistanis, versus like a few select elite groups that are benefiting from this system as it is. But it needs to improve, and democracy needs to be inclusive of minorities, it needs to be inclusive of different classes of people, and right now it's not. And especially when there's opposing voices, there's continuous oppression of those voices. Like we're seeing the political victimization of PTI right now, and it's the only federal party that we have. It brings together so many Pakistanis from all walks of life, whether they're from different religions, different ethnicities, different socioeconomic groups, and that's the kind of unity we should be seeing across all parties, but the other parties are not there for that. ठीक है मरियम, आपने इंटरनेशनल रिलेशन की स्टूडेंट हैं. हम the way the world works as democracy, as you mentioned, pretty much we all are political science student as well. We're learning with it. मैं आपसे yes or no question पूछना चाहता हूँ, because you said that, and then we will go towards the break. मैं सिर्फ पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि when we talk about theoretical democracy, we know democracy is not perfect, but comparatively Canada में democracy बहुत बेहतर काम कर रही है पाकिस्तान की निस्बत. मेरा question yes or no question है, आप दोनों से बारी बारी मैं पूछूंगा. Do you think जो पाकिस्तान में निज़ाम है, क्या उसे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है कंसीडरिंग थियोरेटिकल डेमोक्रेसी? Yes or no? Both of you. पहले मरियम, फिर निवाल, आप. So I would say no, it's not. What do you think, Nivaal? No. Okay.
ग्रेट गाइस, मैं आप लोगों से वापस आऊँगा, मैं आप लोगों से बात करूँगा। आपकी जो और एक्टिविटीज़ हैं, आपके व्यूज़ हैं, बहुत ज़रूरी हैं हमारी यंग जनरेशन को, पाकिस्तानी जनरेशन को इन्वॉल्व रहने के लिए पाकिस्तान के साथ। आप इस एज में पाकिस्तान के साथ इतना इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं आपसे और भी सवाल करना चाहूँगा, आपसे आपके एज ग्रुप के बारे में भी सवाल करूँगा और करंट इश्यूज़ पे आई एम गोइंग टू थ्रो सम टफ क्वेश्चंस टुवर्ड्स यू अबाउट पॉलिटिकल पार्टी एज यू सीम टू बी पीटीआई सपोर्टर। नाज़रीन, बोथ ऑफ दीज एक्टिविस्ट आर रियली एक्टिव। मुझे मौका मिला था कि मैं इनकी सोशल मीडिया वॉल पर जाकर इनकी कुछ एक्टिविटी देख सकूं। बहुत अच्छी वीडियोस कंटेंट इन्होंने बनाया है। जो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, जिस इशू पे बात कर रहे थे, इस पे भी एक वीडियो है। ब्रेक पे जाने से पहले वीडियो देखें, मिलते हैं कुछ देर बाद। Over the past day, the violence used by police officers against protesters in Lahore, Pakistan, especially those outside Imran Khan's residence in Salman Park, has increased. Police continued their attacks from Tuesday throughout the night in different areas of the city and then launched another raid in the early morning on Wednesday at Imran Khan's home, which was attacked with heavy shelling using expired tear gas. The people stood strong in the face of tear gas attacks and water cannons mixed with toxic chemicals, and after initially retreating, the police and additional forces of rangers began attacking the area around Salman Park again. Imran Khan has even signed a surety bond that he would appear in court on March 18th, but the forces did not back off. They not only began using expired tear gas again, but also firing directly at protesters. The use of violence and guns towards unarmed, peaceful protesters makes it clear that the intentions of the police and rangers who have been ordered to arrest Imran Khan days before his protective bail is over are not merely to arrest Khan, but assassinate him as well. Latest reports have shared that many people have been injured, PTI workers are being illegally arrested, but the people have succeeded in preventing Imran Khan's arrest so far. Khan's supporters are not willing to give up their leader to a regime which has used custodial torture illegally on its prisoners over bogus cases for its political gains. We urge the PDM government, who is ordering this attack on Pakistan's most popular political leader, to stop this fascism and violence. वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे शो पे हमेशा काफ़ी एक्सपीरियंस लोग आते हैं जिनसे बात करके सीखने को भी मिलता है, लेकिन आज शो जो है वो थोड़ा मुनफरिद है। वो इसलिए क्योंकि आज मुझे उन लोगों से सीखने को मिल रहा है शायद जिनका ज़िंदगी का तजर्बा मुझसे कम हो, लेकिन उनकी सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल वर्क का तजर्बा मुझसे कहीं ज़्यादा है, विदाउट अ डाउट। मरियम एंड निवाल, वेलकम बैक। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार पीटीआई का भी जिक्र कर रही हैं। क्लियरली आपकी जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो पीटीआई के साथ ज़्यादा मैच करते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, पीएमएल नून की क़यादत में मरियम नवाज बहुत आगे आती हैं। तो आपको कभी ये नहीं लगता क्योंकि अ वुमन लीडर इज कमिंग फॉरवर्ड, यू शुड सपोर्ट हर, और मे बी यू शुड encourage women politicians to come forward and lead the country? What do you have to say about that? Yeah, I think that when we talk, anybody that talks about like women's rights and advancing even like gender equality, for example, or equal rights for men and women around the world, the judgment that you have of leaders who are men and women should be the same as well. You shouldn't just support someone because they're of a particular gender. You should support them because of their policies, their ideology. And in the same way, when we look at Pakistan, when we see Maryam Nawaz, it's not someone who supports women. It's someone who is literally just using the system for their own corruption and for gaining, and benefiting themselves. But do you think Imran Khan does? I think Imran Khan definitely does. Okay. And that's why we support Imran Khan and PTI. Like, I feel like the work that Imran Khan is doing, and also there's lots of women leaders in PTI too. Like, we have Zartaj Gul, we have so many incredible women who, are, Dr. Yasmin Rashid is one of them too. Like, there's lots of women who are leading from the front and doing incredible things. And PTI has I think, a better track record of including women and also making sure that they're making meaningful changes rather than being just this front and just this symbol, which I feel that
Maryam Nawaz is just, placed there, and she isn't really doing anything. It's just continuing this dynastic politics system, which we know is not successful, and which is not democratic in any way. So that's why I think that we would never support Maryam Nawaz, because she has a history of corruption, and we stand by whoever is supporting the system in a meaningful way, is trying to create justice, and so that's why we support BDI versus any of the other parties. Okay. Maryam, I'm going to ask you, this is a very good answer. Actually, I'm impressed that gender should not be part of consideration who's a better leader. तो मरियम, मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने मरियम नवाज़ का भी जिक्र किया, और भी बहुत सी बड़ी पार्टीज़ हैं, पर बड़ी पार्टीज़ में पीपल्स पार्टी का जिक्र भी आता है. यूथ यंग लीडर Bilawal is leading that party. Why Imran Khan over Bilawal? I think same thing. Pakistan, there's so much like dynastic politics that we're seeing, and that's such a big issue, because you're not basing your leadership on like their merits, on how like qualified they are. It's simply because their father was this person or their mother was this person, and that's just like so problematic. And Bilawal, I think him being like this young and up and coming leader is again a front. He's not like living up to these expectations that you would have of a young person. But I think again, when you're choosing your leaders, their gender, their ethnicity, the way they look, their age, none of this matters. It's their policies that matter the most. And just to bring back to Nivaal's point, this idea of like women are leading, so they should be like we should be supporting them. That's like it's an offshoot of feminism. It's called imperial feminism, where we have like a lot of companies, like arms companies, for example, their leadership is now women. And why, like, that seems like, oh, we're all like equitable and it's all gender equality, but like when you're responsible for creating so many wars and so many like problems in the world, why would I care if you're a woman or a man? And that's not like empowering at all. So that's the imperial feminism bit, where if someone who's a guy is better for women's rights than a woman is, then I would always choose that leader. And if it's a woman leader who's better off because of her policies, because of the incredible things that she advocates for, then I would choose her. Same with Bilawal. Just because he's young, that doesn't mean I relate to him more. For us, Imran Khan is more relatable to the youth, and he always speaks to them, and he's putting forward a vision that we can all relate with, and so that's why we support him as well. अच्छा, दोनों के जवाब मुझे बहुत पसंद आए. तो let me take it off a little bit from the politics of Pakistan, और मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस से इसको लिंक करना चाहता हूँ मैं. You guys are in university in Canada. UFT में बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, और भी बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होंगे. आपके दोस्तों के दरमियान भी, आपके फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर भी सियासत पे कभी ना कभी तो बात होती होगी. What do you think, how many people in your age group or younger than you are actually supporting Imran Khan versus other parties? I think among the circles that we're in, the majority of the people support Imran Khan, and the ones who don't just aren't interested in politics in Pakistan, or who don't know enough. And so the ones who are aware about politics, they're all supporting Imran Khan. And I think that's just like a testament to, how he's able to reach everyone in these places too, right? He has this movement, struggle that he's created. He has social media teams in different places. It's really not just like a Pakistan-wide movement and a federal party, but a worldwide movement that connects the Pakistani diaspora as well. So not just in Canada, but actually we were studying abroad at UCL in London last semester, and anybody who was Pakistani that we met there too, they all support Imran Khan as well. And so I think that just goes to show how popular he is among our generation, and it's because of his policies and the fact that he supports creating a system of justice, building Pakistan into a welfare state, which is so important. All of these policies of his, and the work that he's done previously too, that's kind of what has led all of us to supporting him as well. अच्छा, तो मैं अगर आपकी बात को एक सेंटेंस में ट्रांसलेट करूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं, am I right to say this, that young generation or next generation rather, a majority of them, especially educated part of it, is in support of Imran Khan's party PTI? Is that a correct statement? Yeah. ठीक है. मैं आप लोगों की कुछ वीडियोस देख रहा था. माशाल्लाह आप गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी बहुत काम कर रही हैं, बट टुडे वो टॉपिक नहीं है. तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कॉल यू बैक अगेन अनदर एपिसोड व्हेन वी टॉक इन डेप्थ ऑन दैट सब्जेक्ट. बट राइट नाउ बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो रिसेंट इवेंट्स को लेकर है, तो इकोनॉमी पर मैंने आपकी वीडियोज में से एक वीडियो देखी थी.
जहाँ पे आप कंपेयर कर रही थी एक दो साल की, एक इस साल की जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही है और पिछले साल की जब इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कंपैरिजन के बारे में पहले लोगों को बताएं और फिर मुझे ये बताएं कि आपने ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि लोग अक्सर आर्ग्यू करने लगते हैं जो अपोजिशन व्यू के होते हैं या ऑपोजिट व्यू के होते हैं कि यार ये तो डाटा इनकरेक्ट है। प्लीज हमें थोड़ा सा गाइड करें उस बारे में। जी बिल्कुल। सो ये जो हमने वीडियो बनाई थी, हमने पहले तो जो डाटा लिया था वो या तो बैंक लाइक पाकिस्तान सेंट्रल बैंक से था या फिर डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स, एंड एक्चुअली इन द कैप्शन of the video that we posted, as well as in the comments, we have like links to I think almost more than 30 sources, so it's all there. Like we always share where we've gotten our information from. And then in terms of like the comparison, what we're seeing is that the trajectory of PTI's government, even though there were still issues that were going on in the economy at that time, it was nowhere near as bad as what has been happening under PDM. Like the inflation rates have been higher than they've ever been. Like, Pakistan is, the foreign exchange reserves that we have are at, such low levels. There's a lot of different changes that have come about, and I think it's because the government is not only, I think, just not creating the right economic policies, लेकिन मुझे लगता है कि इनका जो फोकस नहीं है इस बात पे, ये इनको पहले भी मौके मिले इन सारी पार्टीज को, जो अभी पीडीएम रजीम जो आई है, ये 30 सालों के लिए, इससे पहले भी उनने मुल्क के ऊपर उन्हें they run the country before, उस वक्त भी उनने इतना बुरे हालात में वो इकोनॉमी रखी थी। जब 2018 में इमरान खान पावर में आए थे, उनको एक ब्रोकन सिस्टम मिला था, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से, किसी चीज को तोड़ने में कुछ ही देर लगती है, लेकिन किसी चीज को वापस बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा देर लगती है। और अब पाकिस्तान में ऑपोजिट हुआ है, तोड़ा बहुत देर के लिए सारों ने, और अब इमरान खान को सिर्फ 3 साल मिले ठीक करने के लिए, और फिर सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैजिकली वो ठीक भी कर लें। सो आई थिंक दिस बिग डिस्कनेक्ट, अगर इमरान खान ज्यादा देर के लिए आते तो जो ट्रैजेक्टरी जा रही थी वो और भी बेहतर हो सकती थी, और बल्कि ये जो अभी डील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे और सब कुछ, जो एंड पे बिल्कुल जो आखिरी मंथ था, हमारे मुल्क में बेहतरी आने वाली थी। लेकिन जो ही ये पीडीएम गवर्नमेंट आई है ना, इनके आई थिंक देयर इज नो इंटरेस्ट देयर फॉर देम टू फिक्स एनीथिंग, क्योंकि इनका we've seen in the past and we see it now, I think they're just there for their personal enrichment. It's called there's like certain types of governments all over the the previously colonized world where we have this, and unfortunately that's the same thing with the PDM government. So I didn't expect the economy to get better under them. I just didn't expect it to be this bad either. I think it also has to do with the political turmoil, the fact that they're using undemocratic means to rule. All of these things also influence the way that investors look at the country. So Nivaal, that's my next question. I think I will involve Maryam here. Maryam, I think हम निवाल की बात से ये मतलब निकाल सकते हैं कि बहुत से फैक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो क्रेडिबिलिटी का भी है। इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ने भी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। वेरी ब्रीफली मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। उसके बाद आई हैव अ वेरी स्मॉल रैपिड गेम क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू। Yeah, I think absolutely. What we saw was that people see that this government is not going to last, and how long it's going to last, there's complete uncertainty over it. And people blame Imran Khan for that. They say, oh, he's creating divisions in the country, all these things. And what they're not seeing is that are we just supposed to sit back and watch this government who's like absolutely, this coalition of so many parties, but none of them have interest in the well-being of Pakistan. So instead of telling them to change, instead of telling them to get better, we're supposed to sit down and not cause turmoil. And all of these things are democratic rights. Our ability to speak up, our ability to raise awareness, call for elections, all these things are, part of our constitution, and it's part of democratic society. So I think the attention's been on the wrong things from this government. Their intention was to personal enrichment. Their intention was to get themselves exonerated of all their cases that they have. And the last thing is to suppress any opposition to their government. So obviously that has knock-on effects on the economy too. First, you're not paying attention to it. And second, obviously, investors are seeing that this is so volatile, this situation right now. Why would you invest in Pakistan, and why would you want to make things better or maintain better relations with a country that is so volatile right now again? So yeah, all of these things have knock-on effects on the economy as well, and that's what we're seeing right now, unfortunately. Perfect. Thank you so much, guys. I wish I had more time. I know मुझे अभी तीसरे सेगमेंट की तरफ जाना, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपसे दोनों से रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो पहले निवाल, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगा, आपने उसमें से जवाब देना है yes or no, और pick an option. You cannot pass the question. If I had option to vote for one of these two, who will you vote? Bilawal or Maryam?
None of them. That's not an option. I said that's the tricky part of it. I don't know. I really don't know. Okay. I don't know. There is not. I would not exercise my right to vote if I would. Those were the two options. Yeah. All right. The next question is a little sport related. Most Pakistanis are into cricket. When it comes to cricket, who is a bigger star in Pakistan cricket, Shahid Afridi or Shoaib Akhtar? I think when we were growing up, it was Shahid Afridi, so maybe I would say. Yeah. No explanation, just an answer, okay? Last question for you is, if you have to pick between one of these guys to vote, who would you vote? Asad Umar or Shah Mahmood Qureshi? Asad Umar. Okay. Maryam, I'm going to go towards you. You have to pick one of the politicians to vote for. Maulana Fazlur Rahman or Sheikh Rashid? Sheikh Rashid. Okay. Sports question. Who was a better fast bowler, Wasim Akram or Waqar Yunus? Yeah, before your age, sorry. I think Wasim Akram. Wasim Akram, okay. If you have to choose between one of these politicians from PTI, that would be Fawad Chaudhry, Fawad Chaudhry, Shah Mahmood Qureshi. I think they're both the same, but Fawad Chaudhry, I think. Okay. Thank you guys. Thank you so much for joining me. And I am saying that on air that I'm very impressed talking to you. And I'm really hoping that I will have you back on my show on various different topics in future. Thank you for joining me. Thank you so much for having us. Thank you. नाज़रीन, तीसरे सेगमेंट में मेरे साथ होंगी डॉक्टर महविश, जिनसे हम ज़मान पार्क की जो खबरें एसएमटी टीम को मौसूल हुई हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जो इकोनॉमी की वीडियो इन दोनों ने बनाई थी मैं वो भी शेयर करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। आपने देखा इन दोनों बच्चियों को कि ये पाकिस्तान से दूर रहकर भी पाकिस्तान के लिए कैसे काम कर रही है। जब हम इमरान खान को सुनते थे कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं वो अभी तैयार नहीं हुए, तो शायद वो इसी नस्ल की बात कर रहे थे, अगली नस्ल की बात कर रहे थे, इसी जनरेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं बल्कि ये अपने हकूक और फराइज को भी समझते हैं और साथ साथ तालीम से पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। आप वीडियो देखें, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Let's compare Pakistan's economy under the PTI and PDM governments using the statistics for 3 economic indicators between the years of 2021 and 2022. The first indicator is inflation rates. The statistics for inflation rates show that while inflation was increasing at a relatively stable level under the PTI regime, inflation increased exponentially under the PDM regime. Inflation even reached the highest it has been in decades. The next indicator that will be examined is average US dollar to Pakistani rupee exchange rate. The numbers for average US dollars to Pakistani rupee exchange rate reveal that the value of the rupee has fallen at a much higher rate under the PDM regime as compared to the PTI regime. The exchange rate even reached an all-time high in September 2022. The final indicator is total foreign exchange reserves. The numbers for total forex reserves revealed that under the PTI regime, the reserves were generally increasing or remaining stable. In contrast, under the PDM regime, the reserves have been decreasing and the reserves in the central bank have reached an 8-year low of $5.82 billion. The latest statistics are concerning because they are making living costs rise for people on the ground and diminishing Pakistan's ability to get imports. Ultimately, Pakistan's economic performance has suffered under the PDM regime as evidenced by each of the economic indicators highlighted in this video. वेलकम बैक नाजरीन, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे उन इंसिडेंट्स की जो पिछले हफ्ते पाकिस्तान में हुए, जिसे हम ब्रुटैलिटी की हद तक भी कंपेयर करें
تو شاید اس کی مذمت پھر بھی نہیں کی جا سکتی جتنی ہونی چاہیے. میری ریکویسٹ پہ، میری خاص ریکویسٹ پہ ایک بار پھر سے ڈاکٹر مہوش ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. ان کا بریف انٹروڈکشن جو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کروا چکا ہوں ڈیٹیل میں. یہ سوشل میڈیا ٹیم کی نارتھ امریکہ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ. اور when it comes to Twitter spaces, she is one of the person who leads the Twitter space for PTI to inform the Pakistani diaspora in Pakistan and outside Pakistan. Welcome back, Dr. Mahvish. How are you? Thank you so much for having me again. الحمدللہ ویسے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر جب پاکستان میں خیریت ہوتی ہے تو ہم خیریت سے ہوتے ہیں، جب پاکستان میں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم بھی ٹینس ہوتے ہیں. تو بس وہ ہمارا جو اسٹیٹ آف مائنڈ اور جو ہیلتھ ہے نا وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر مہوش، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور میں ڈیٹیلز جاننا چاہتا ہوں. آپ لوگ ٹویٹر پر لائیو لوگوں سے بریفنگ لے بھی رہے تھے، لوگوں کو بتا بھی رہے تھے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور صرف لاہور میں یعنی زمان پارک کے باہر نہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں تصادم ہوا اداروں کے اور عوام کے خلاف. آپ پلیز ہمارے ویورز کو بریفلی بتائیں اور ایکچولی ان ڈیپتھ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا انفارمیشن ہے اور جو انسیڈنٹس وہاں پر ہوئے ہیں اور ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. سلمان، ان آل آنیسٹی ان سب ایونٹس کو سم اپ کرنا نا بہت مشکل ہوگا ایک چھوٹے سے وقت کے لیے. اس کے لیے تو باقاعدہ ایک شاید کتاب لکھنی چاہیے. کیا کچھ تھا جو اس دن نہیں ہوا، کس قسم کی بربریت جو تھی وہ اس دن نہیں ہوئی. نہتے لوگ، بچے، جو لڑکے، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں زمان پاک میں. اور یہ بات، یہ حقیقت کسی سے چھپی بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ بزرگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپیشل نیڈز والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، ہر طرح کا، ہر ایج گروپ کا بندہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ جس قسم کی، جس لیول کی بربریت کا جو سلوک کیا ہے وہ میرے خیال میں دنیا کی انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں ملتا ہو. یعنی ایک جنگی ماحول بنایا ہوا تھا. یعنی پاکستان کا، مجھے تو لگ رہا تھا پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، جن لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اوتھ لیا ہے، وہ انہی کے اگینسٹ یوز ہو رہا تھا. کہاں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن یوں نہیں ہو سکتے کیونکہ سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی. تو وہ ساری شیلنگ، وہ سارا اسلحہ، جو سب کچھ تھا، لوگ عورتوں کے منہ پہ، آپ نے شاید وہ ایک کلپ جو بہت وائرل بھی ہوا کہ ایک رینجر کا جو رکن ہے وہ ایک خاتون کے اوپر بالکل نشانہ باندھ کے کھڑا ہے، اور ایک وہ بیچارہ ہمت ہے اس نوجوان کی کہ اس نے آ کے اس خاتون کو کور کیا. لڑکے چھوٹے چھوٹے 20 22 23 سال کے لڑکے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت شاید وہ ظاہر ہے وہ اس وقت ایڈرینلین رش میں ہوتے ہیں، وہ تو لگے ہوئے تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مارو یا مر جاؤ. خان صاحب کی نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، خان صاحب کی جو سیاست ہے نا، اس کا جو لیول ہے وہ ایک ایوریج مائنڈ سے نا بہت اونچا ہے. جو سیاسی بصیرت ہے نا خان صاحب کی، انہوں نے جو یہ خوف کا بت، جو جیل بھرو تحریک اور خوف کا بت جو انہوں نے جو شروع کروایا نا، ان لوگوں نے وہ خوف کے بت توڑ دیے ہیں. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. یہ کسی، وہ کچھ ان کے ہر طرح کے حربے، ان کی لاٹھیاں فیل ہو گئی، ان کے وہ ایکسپائرڈ جو وہ دوائیاں ان کے اوپر وہ پھینک رہے تھے، جو ٹیئر گیس پھینک رہے تھے، اور وہ جو سب کچھ پھینک رہے تھے، کوئی بھی چیز ان کو روک نہیں پائی. وہ ڈسپرس ہوتے تھے لیکن وہ پھر واپس اکٹھے ہو جاتے تھے. یہ ان کی بدترین شکست ہے. اتنی پاور، اتنی سورس کے بعد آپ کے پاس ماسکس ہیں، آپ کے پاس باڈی کے وہ پورا کورز ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے. یہ لڑکے ایک واحد ٹی شرٹ، کتنے سارے لوگ تو وہاں پہ ایسے تھے کہ ان کے پاس چپلیں تک نہیں ہوتی. لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے اور جس ہمت سے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا ہے نا، اگر کسی، جو کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہوتی ہیں، یہ سائنز ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر مہوش، میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، اور میں یہاں پہ مریم بی بی کا بھی نام لوں گا، میں نے ہنا پرویز بٹ کی اور مریم اورنگزیب کی بھی کچھ باتیں سنی ہیں میڈیا پر. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ اداروں کے ملازمین پر حملہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں ہیومن رائٹ وائلیشن، یہاں تک کہ وار کرائمز کا بھی ذکر کرنے میں دوسری طرف سے یہ ویوز آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ میں تو، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب مریم بی بی اول تو ٹی وی پہ آتی ہیں، کیونکہ ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں ٹی وی پہ آتی ہیں اور ان کا انٹرویو کیسے لیتے ہیں. اور سلام ہے ان لوگوں کو جو مریم بی بی کے آرگیومنٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹیررسٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ، کوئی ایک ثبوت تو لاؤ نا.
آپ کے پاس ڈرونز تھے, آپ ڈرونز چلاتے تھے زمان پاک کے اوپر, خان صاحب کے گھر کے اوپر, اور وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ کس طرف لوگوں کا ہجوم زیادہ ہے, آپ وہاں پہ وہ شیل مارتے تھے. تو آپ نے ان ڈرون سے کیپچر کیوں نہیں کیا؟ کتنا لمبا ایونٹ تھا نا, 24 گھنٹے تو ہم نے صرف اسپیس کی ہے, تو کتنا, اور اس میں ہم بریک بھی لیتے تھے, یہ 24 گھنٹہ ان بریکس کے ساتھ کیومولیٹو ٹائم ہے, تو کتنا لمبا وہ ٹائم چلا ہوگا جس میں کوئی ایک ویڈیو, کوئی ایک کلپ, کوئی ایک ثبوت دکھا دے. یہ لوگ سمجھتے ہیں, صبح احسن اقبال نے بھی جو تھوڑی بہت جو ہے ہمیں فورن میڈیا کی طرف سے جو تھوڑی سی اٹینشن ملنی شروع ہوئی ہے, اس کو نگیٹ کرنے کے لیے صبح احسن اقبال نے ایک کوٹڈ ٹویٹ میں لکھا کہ یہ جو ہے اداروں پہ حملہ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. پر انہوں نے تو ایک پیٹرول بم کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے نا, پیٹرول پمپ جو پھینکا جا رہا ہے وہ, لیکن میں لوگوں کو بتا دوں وہ ویڈیو آئی تھنک لال مسجد کی تھی, لال مسجد کی ہے, اور وہ بہت پرانی ہے. یعنی دس از دیئر ڈیفینس اگینسٹ ایک 24 گھنٹے کا ایونٹ جس میں آپ کسی پارٹی ورکرز کے اوپر ایکوزیشن تھرو کر رہے ہو کہ آپ نے ہم پہ, یہاں پہ تو ٹیررسٹ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک ٹکے کا ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کے اوپر حملہ ہوا, جبکہ جو ان کی بدترین جو انہوں نے جو ظلم کیا ہے نہتے لوگوں پہ, اس کی کتنی ساری ویڈیوز ہیں. بلکہ ان کو دیکھ کے میرے خیال میں جو باقی لوگ گھروں پہ بیٹھے تھے نا, ان کے بھی خوف کے بوجھ ٹوٹ چکے ہیں. انہوں نے جو میڈیا بلیک آؤٹ تھا نا ان کا, وہ کام نہیں کیا, کیونکہ فورن میڈیا بھی اب اس چیز کو اٹینشن دے رہا ہے. ہماری لیٹر رائٹنگ کیمپین جاری ہے, ہم ہر طریقے کی کوشش کریں گے, لیکن میں اس کیمپین کے بارے میں بھی سوال کروں گا. ڈاکٹر مہوش, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن, وار کرائمز, یہ ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے. Where was it? What was it? Which is human? Where was human rights were violated? What was the war crime in those incidents? پہلے تو یہ بتاؤ مجھے, صرف اس بات کا جواب دو, is it war? نہیں. Is it even war? No. تو war crimes, it's crime against humanity. The right word for it, it's a crime against humanity. What exactly they are demanding is election. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ election. But I was reading a story where a doctor was needed because of the Ansu gas. An elderly was not able to breathe. And doctor کو اس زون میں جہاں پہ لڑائی جاری تھی جانے نہیں دیا گیا. میڈک کو اگر میدان جنگ میں بھی نہ جانے دیا جائے تو اسے وار کرائم ہی کہتے ہیں. تو یہ تو وار بھی نہیں تھی تو یہاں پہ, لیکن وار کرائم جیسے کرائم تو ہوا ہے. وار اس سے بھی بدترین ہوا ہے. انہوں نے لا کے ایمبولینسز لائن سے کھڑی کر دی تھی, لیکن ڈاکٹرز بھی الاؤ نہیں تھے, ڈاکٹرز کے اوپر بھی تشدد ہوا ہے. ان کو وہاں پہ, ایک تو وہاں پہ سپلائیز جانے کی بھی اجازت نہیں تھی. جو یہ انہوں نے جو واٹر کینن سے جو انہوں نے پانی پھینکا ہے, اس میں انہوں نے ایکسپائرڈ دوائیاں ڈالی ہوئی تھی. کتنے سارے بچے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی ہسٹامینز وغیرہ لے رہے ہیں لیکن ان کو کھانسی ہو رہی ہے. تو اب ان کے لیے ہم لوگ نیبولائزر بھی ارینج کروا رہے ہیں کہ ان کو نیبولائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کے جو انہوں نے گیس انہیل کی ہے وہ ان کے لنگز میں جا کے انفلیمیشن کر رہی ہے, and it could turn into pneumonia as well. تو یہ وار زون بنایا ہوا تھا انہوں نے. اور صحیح. اچھا, میرے پاس وقت کم ہے کیونکہ تیسرا سیگمنٹ ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق میڈیا بلیک آؤٹ تھا, ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم اس وقت ایکٹیولی خبریں لینے کی کوشش کر رہے تھے. اور آئی تھنک آپ کی جو سپیس تھی وہاں پہ لائیو خبریں آ رہی تھی, لوگ آ کے بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ بار بار کبھی پانی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ زمان پارک میں پانی کی ضرورت ہے, زمان پارک میں کبھی دوائیوں کی ضرورت ہے, زمان پارک میں کھانے کی ضرورت ہے. تو آپ کی سپیس میں لوگ آ کے بتا رہے تھے. ڈو یو تھنک اٹ ایکچولی ہیلپڈ? ور دے ایبل ٹو گیٹ the requirement they needed for their resistance of their cause? الحمدللہ. ایک تو سلام ہے ان کو جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں, دوسرا سلام ہے ان کو جو وہاں پہ جو لڑکے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ گاڑیاں آتی تھیں, اپنی فیملیز کے ساتھ لوگ گاڑیوں میں آتے تھے, کھانا اور پانی لاتے تھے اور وہ پکڑا کے چلے جاتے تھے. دیکھو نہیں, فار سم ریزنس وہ اس چیز کا پارٹ نہیں بن پا رہے تھے یا بننا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ سننے کے بعد لوگ گئے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں. ہماری یو ایس کی ٹیم نے فنڈز کلیکٹ کیے ہیں, وہاں پہ ماسک بھیجانے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ دوائیاں بھیجانے کی کوشش کی ہے, کیونکہ فرسٹ ایڈ جب انہوں نے یہ شیلنگ وغیرہ کی ہے لوگوں کے منہوں پہ, لڑکوں کے منہوں پہ آ کے شیل لگے ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹر جانا الاؤ نہیں تھا. یہ آپ جو کہہ رہی ہیں
میں نے کافی ایڈوکیسی کی ہے کشمیر کاز پر. جو آپ کہہ رہی ہیں یہ پارٹ ہم کشمیر کاز کے لیے بھی ہم استعمال کرتے رہے, ہم لوگوں کو جا کے تصویروں کے ساتھ دکھاتے رہے ہیں کہ کشمیر میں ایسا ہوتا ہے. تو آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی ادارے پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ میں تو یہ تو وہی نا, جب آپ کو یاد ہو کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دفاعی بجٹ جو تھا, جن کے دفاع کے لیے حلف لیا گیا ان کے اگینسٹ یوز ہوا, وہ سارا دفاعی بجٹ کا کتنے ایک دیر واز they had a dollar amount on the جتنے پیسے کا وہاں پہ وہ شیل یوز ہوا ہے اور جتنی وہاں پہ شیلنگ کا اور وہ سب کو جو یوز ہوا ہے اس کی ایک باقاعدہ اماؤنٹ تھی, جس میں یہ میرے خیال میں کوئی چھوٹا موٹا انڈیا کا تو گاؤں فتح کر کے آ ہی جائیں. لیکن سلام ہے ان بچوں پہ. یہ تو ایک کنسپریسی تھیوری ہے, ہمارے پاس فیکٹس کے نمبر تو نہیں ہے, لیکن ہم نے خان صاحب کے جو انٹرویوز دیکھے تھے ان میں جتنے شیلز نظر آ رہے تھے کلیئرلی آپ کی اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. خیر وقت کم ہے, آپ نے ایک لیٹر کمپین کے بارے میں بات کی تھی, اس کے بارے میں بریفلی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم شو ختم کرنے سے پہلے اپنے ویورز میں آگاہی پیدا کر سکیں اس کمپین کے بارے میں بھی. واٹ از دیٹ کمپین؟ خان صاحب بیسیکلی اٹس خان صاحب وش کہ ہم جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل اپنے جو یو ایس بیسڈ پرٹیکولرلی ہیں, یو ایس کینیڈا بیسڈ, وہ اپنے لوکل ریپرزینٹیوز کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کو بتائیں, کیونکہ ان کو یہ لوگ صحیح کہانی پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس پہ ہم نے جو نارتھ امریکہ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے کیا ہے, وی ہیو کریٹڈ اے فولڈر, ایک اس میں باقاعدہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی, اس میں باقاعدہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وے یو کین فائنڈ دی انفارمیشن آن یور لوکل ریپرزینٹیو. آپ کو اگر ان کو ای میل کرنی ہے, آل یو ہیو ٹو ڈو از کاپی اینڈ پیسٹ. ایک لارجر فارمیٹ ہے لیٹر کا, ایک تھوڑا سا شارٹر ورژن ہے, وچ ایور یو وانٹ ٹو چوز, آپ اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کریں. ایک انسٹرکشنز, یعنی میں نے صبح وہ کرنے کی کوشش کی تھی اپنے اسمارٹ فون سے, اور اس میں وہ ٹائم نہیں انکلوڈیڈ کہ میں نے لیٹر پڑھا, کیونکہ obviously I was aware of that the body of the letter. تو مجھے 3.5 منٹ لگے ہیں اس سارے پروسیس میں, یعنی اتنا سمپل کر کے اس کو بتایا ہے, اور آپ اپنے لوکل ریپرزینٹیو کو بتا رہے ہو کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا سلمان, یہ صرف زمان پاک میں نہیں ہوا. میں I live in کراچی, my family in کراچی, and even when we were in space, ایک خاتون آئی کراچی سے, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عورتوں کے جو سکارفز پہنے ہوئے تھے, جو ان کے پردے تھے, ان کو نوچا جا رہا تھا. ان کو یعنی سکارفز نوچ کے اتارے ہیں ان عورتوں کے, ان کو عورتوں پہ ڈنڈا اور لاٹھی چارج. یعنی ویری سمپلی پٹ, زمان پارک سے باہر کراچی سے بھی خبریں آئیں, راول پنڈی سے بھی خبریں آئیں, پشاور سے بھی خبریں آئیں, اور یہ وہ شہر ہیں جہاں سے خبریں آئیں. جہاں سے نہیں آئیں ان کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یا ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ہوا ہو. نکلے تھے کیونکہ لوگوں نے خود سے نکلنا شروع کیا تھا جب وہ یہ سن رہے تھے. بے شک وہ لاہور نہیں پہنچ پا رہے تھے, بٹ دے وانٹیڈ ٹو, وہ کہتے ہیں نا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے تھے. لوگوں کے اندر کا غم اور غصہ اتنا بڑھ چکا ہے نا سلمان, کہ وہ یہ اب نہیں رکنے والا. اچھا ویسے میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ ایک دن مقرر تھا جب ہسٹری میں لکھا جائے گا, دا ڈے آف بیٹل آف زمان پارک, جو شاید پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو شاید یہ بدلنے کا وہ سٹیپ ہو, کیونکہ اسی مہینے کے اندر کچھ دن بعد ہم 23 مارچ آنے والا ہے جب پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی. اور میں نے شو کے شروع میں مینشن بھی کیا تھا کہ 1956 میں پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن بھی 23 مارچ کو اپروو کی گئی تھی. تو آپ کو میں جانے سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہیومن رائٹ بھی بریک ہو رہا ہے, وار کرائم کا بھی اپنی پبلک کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں. تو ویئر از دا کانسٹیٹیوشن, واٹ از دا پرپس آف دا کانسٹیٹیوشن؟ میں آپ کو اس کا بہت چھوٹا سا جواب دوں گی. میں نے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا, تو میں نے یہ لکھا تھا جسٹ اناؤنس اٹ. نہیں انشاءاللہ ہم پاکستان اناؤنس جو ہو رہا ہے, جو ایونٹس ہو رہے ہیں, آئین قانون تو کچھ نہیں ہے, ہم ایک ان اناؤنسڈ مارشل لاء میں رہ رہے ہیں. ان اناؤنس مارشل لاء, اوکے. تو اناؤنس ہی نہیں ہوا ہوا نا, ٹھیک ہے. کہاں ہے قانون, کہاں ہے آئین؟ عمران خان پہ جو مقدمے جو 96 ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اب یہ سینچری ہونے والی ہے. 4 ہے وہ تو یوں مریم بی بی ناشتے میں اپنے 4 کنیزوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے میں وہ کر دیں گی. مریم بی بی کا تو وہ عالم ہے, یہ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے دس کہ مریم بی بی کا وہ عالم ہے. علی بھائی جو ہمارے سوشل میڈیا کو لیڈ کرتے ہیں, ان کا ایک بڑا ہی اچھا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ نیچے اتر کے ڈنڈے نہیں مارتا, وہ مت مار دیتا ہے.
تو اس بیوی کی مت مر گئی ہوئی ہے, تو اس چلے عورت وہ کو تو قتل ڈیپینڈ کے دورے کرتا پہ ہے جا نا. رہی ہیں, وہ قتل کے دورے پہ ہوں گی. خیر ڈاکٹر مہوش, بہت اچھا لگا ایک بار پھر سے آپ سے بات کر کے. میں جانے سے پہلے آپ سے صرف ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا, مجھے اور یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, اٹس ناٹ اے فیکٹ, اٹس جسٹ این اوپینین, آئی ایم ریپیٹنگ اٹس این اوپینین, پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ہیز بائی پاسڈ بائی فار any political leader in the history of Pakistan after its founders. I know you would agree because آپ عمران خان کی سپورٹر ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز عمران خان کے لیے کریٹ ہو چکی ہیں وہ اس لوڈ کو کیری کر پائیں گے مستقبل میں؟ I will repeat what I said earlier. خان صاحب کی سیاسی بصیرت ایک ایوریج مائنڈ سے بہت اوپر کی چیز ہے. وہ اس بندے نے فیوچر پلان کر دیا ہے. دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا لیڈر جو کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, گیٹ می دس گیٹ می دیٹ, آپ کو نوکری ملے گی, میں آؤں گا, میں آؤں گا حکومت میں, آپ کو یہ ملے گا, میں آؤں گا حکومت میں, روڈ بنا دوں گا. اس نے روڈ کا پرومس نہیں کیا, اس نے کسی ایسی چیز کا پرومس نہیں کیا, اس نے بہتر مستقبل کا اس نے سکھا دیا کہ یہ معیشت ہوتی ہے, یہ ہسٹری تھی, یہ خوف کے بت ہوتے ہیں, یہ جو سیلف کریٹڈ خوف کے بت ہے یہ توڑو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ نہ ہوتی, اگر وہ لرننگ نہ ہوتی, اگر وہ ایکسرسائز جیل بھرو تحریک کی نہ ہوتی, تو شاید جو جس طریقے سے اس کی قوم ڈیفینڈ کر پائی ہے نا اس کو, شاید اس میں وہ انٹینسٹی نہ ہوتی. ہر چیز کی نا انہوں نے پریکٹیکل, پہلے لیکچر دیا, پھر پریکٹس کروائی, پریکٹیکل, پھر پریکٹیکل ہوا, اور اب وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو وہ سکھا چکے ہیں. اب ایک انشاءاللہ یہ وقت بھی آئے گا کہ اس ملک کا جوان نا اپنا مستقبل خود سے ہاتھ میں لے گا, اس چیز کی کمانڈ وہ خود سے لے گا. جذبہ جگایا ہے, جذبہ جگایا ہے. ڈاکٹر مہوش, تھینک یو سو مچ. شو کا ٹائم آئی تھنک آئی اوور یوزڈ اٹ آلریڈی. ایک بار پھر سے بہت شکریہ. آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ 2 انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ہیں, سسٹرز, یہاں پر تھی. ان کے ویوز بھی آپ سے کافی ملتے جلتے تھے, اور میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو ایج گروپ ہیں آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہوں گے, جو پولیٹیکل بصیرت رکھتے ہیں, پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کرتے ہیں, وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ تو وہ کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہی تھی کہ اکثریت جو پاکستان کی فالو کرتی ہیں سیاست کو, وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو مجھے خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتی ہے کہ میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں, جب وہ 2008-2009 میں کرتے تھے, وہ شاید ابھی تیار نہیں ہوئے. مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی جس جنریشن کو وہ تیار کرنا چاہتے تھے, جو ہم نے ایونٹس میں دیکھا پچھلے ہفتے میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں, سوری جی ٹائم کم ہے, پلیز کیپ اٹ شارٹ. اوکے, ان مائی فیملی, میرے ایک فیملی ممبر از اے ہارڈ کور سپورٹر آف نواز شریف اسٹل, بٹ اینڈ دس از امبیرسنگ, بٹ ان کا جو بیٹے سے آج میری صبح بات ہوئی, میں اس کے پولیٹیکل ویوز لے رہی تھی, اور ماشاءاللہ آئی ایم سو پراؤڈ. اپنی جو پچھلی نیشن تھی وہ تو تھی, جو پچھلی جو جنریشن تھی, لیکن جو اگلی جنریشن ہے نا, اس کو اپنے مستقبل کی فکر ہے, اور وہ اپنے مستقبل کے لیے تیار ہے. تو جو انہوں نے پریپیئر کیا ہے نا گراؤنڈ, وہ نیشن تیار ہو چکی ہوئی ہے. میں یہ کہہ سکتا ٹی وی پہ بیٹھ کر کے میرے جو ریلیٹیو ابھی بھی نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, مجھے ان کے پولیٹیکل ویو سے شرمندگی ہوتی ہے, پر مجھے یہ کہنا الاؤڈ نہیں ہے. میں نے کہہ بھی دیا اور منع بھی کر دیا. خیر, میں تو کہہ سکتی ہوں, تو مجھے تو اٹ واز امبیرسنگ ٹو سے, بٹ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ اگلی جنریشن سے جو امیدیں واپس خان صاحب کو ہیں, وہ ان کو دکھائے گی اس کا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مہوش, ونس اگین بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ سلمان فار ہیونگ می, اٹس آلویز اے پلیزر بینگ ہیئر. تھینک یو, ٹیک کیئر. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہم نے ڈاکٹر مہوش سے ابھی بات کی. لائیو رپورٹنگ اگر میں اسے کہوں, یہ جو کر رہے تھے ٹویٹر سپیس پر اس وقت, اور لائیو لوگوں کو لا کر لوگوں کے ایکسپیرینس شیئر کروا رہے تھے, تو مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا بلیک آؤٹ کرنے سے پاکستان کی گورنمنٹ لوگوں کو آگاہی سے روک سکتی ہے کہ کیا ہوا. تصویریں بھی ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اٹس ویری ہارڈ, ایکچولی اٹس امپاسبل ٹو ہائڈ. What was doable in 90s is not doable anymore. You cannot hide anything. You cannot keep anything non-transparent in the modern times. That being said, ہمارے ساتھ مریم اور نوال تھے. تیسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہوش تھی. ٹورانٹو میں ایک ایونٹ ہوا عمران خان کی سولیڈیرٹی کے لیے. ان آل ایونٹ سے پہلے وہ ایونٹ ہوا تھا ضلع شاہ پہ, جو بربریت ہوئی تھی, جس طرح اس کو قتل کیا گیا تھا, اس کا نماز جنازہ بھی ہوا تھا. مریم اور نوال نے اس ایونٹ کو بھی اپنے آرٹ کے ساتھ کور کرنے کی کوشش کی ہے. جانے سے پہلے
میں بولتا جاؤں گا میں ہوں پاکستان، آپ ہیں پاکستان، ہم سب ہیں پاکستان، پاکستان زندہ باد. ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم.